الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے، اور اس انداز میں کی جائے کہ اس جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، یعنی کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کے ساتھ محبت ہو۔ اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسے کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اہل و عیال، اپنے والدین اور اپنے دیگر تمام لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ یعنی وہ پکا مومن ہے جو سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے۔ یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا عملی اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع فرما برداری سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی فرما برداری کس چیز سے ہوتی ہے، آپ کی اتباع کس چیز سے ہوتی ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا ویسے کام کیا کریں، کہ جیسے کھانا کھاتے تھے ویسا کھانا کھائیں، جیسے چلتے تھے ویسے چلیں، جیسے نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھیں، جیسے واش روم میں جاتے تھے ایسے واش روم میں جائیں۔ یعنی ہر ایک عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے، اس کو سنت کی پیروی کہتے ہیں۔ تو پھر فرما برداری ظاہر ہوگی کہ
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور آپ کے ہر بتائے ہوئے کام سے آپ جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور منع کیے ہوئے کام سے آپ منع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اتباع اور فرما برداری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی کرتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن سنت نبویہ کا پیروکار نہ ہو تو اس کے متعلق یقین کر لینا چاہیے کہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو محترم ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے انہی کو کیا جائے، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے، اور ان کی سنت پہ عمل کریں۔ آج کتنی یقین کریں کہ دل دکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج لوگ داڑھی جو ہے وہ تو رگڑ کے منواتے ہیں، اور مونچھیں اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں مجوسیوں کی طرح، اور پھر یہ مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی۔ تو آپ سوچ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ تو تمہاری زندگی کی قسم انتہائی نامعقول بات ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی فرما برداری کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر شدید محبت تھی،
اس کا اندازہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے کر سکتے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے اور اسی طرح میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر میں صبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھ لوں۔ یہ ہے محبت محترم ناظرین، یہ ہے محبت۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو ہم میں بھی اس سے زیادہ محبت ہمیں ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے لگیں تو آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کریں، درود و سلام بھیجا کریں۔ یقین کریں آپ کو ایسی محبت ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے۔ اور جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں ہو جائیں گے تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ یہ ہے محبت محترم ناظرین، یہ ہے محبت کہ ان کو اتنا ڈر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے تو آپ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور میں جنت میں گیا بھی تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کریں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، بہت شدید محبت پیدا ہو۔ اور محبت پیدا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان کی سنت پہ عمل کیا جائے، جو باتوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس سے منع رہیں، جو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور آپ کی ہر کام میں پہلے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ یہ ہے فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب ہم فرما برداری کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے پیار کرنے لگے گا، اور پھر قیامت میں ہمیں بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ شامل کر دے گا، صدیقین، شہداء اور صالحین میں، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔